السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، نماز استخارہ میں انسان اپنی حاجتیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے اپنا تعلق اور ناطہ توڑ دیتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے تمام تر امور اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ نماز استخارہ پڑھنے سے درست فیصلہ کرنے میں کامیابی ملتی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے، کیونکہ اپنے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدق دل سے مانگنے والے شخص کی ضرورت پوری فرماتا ہے، اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ استخارے کی شرعی حیثیت: استخارہ کرنا سنت ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ استخارے کا مطلب ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا اور اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے کسی معاملے میں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے پر بھروسہ کرے۔ استخارے کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آئے، خواہ ظاہری طور پر وہ صحیح نظر نہ آئے، اس پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بہتر سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر دعا مانگی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے اور کام میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی طلب کی جاتی ہے۔ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، دل میں 2 رکعت نفل استخارے کی نیت ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارے کی مسنون دعا مانگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے ہمت کا طلبگار ہوں، اور میں تیرے بہت زیادہ فضل سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، یہاں کام کا نام لے لے، میرے دین میں میرے معاش یعنی دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا یہ کہے کہ جلد یا دیر سے، تو پھر تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میں میرے معاش یعنی دنیا اور انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے، یا یہ الفاظ کہے جلدی یا دیر سے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بہتری اور بھلائی مقدر کر دے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ میرے محترم دوستو، جس کو یہ دعا زبانی یاد نہ ہو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ کہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر دعا شروع کریں۔ جس کو کوئی ضرورت یا حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے، کسی دوسرے سے استخارہ کرانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دعا کرتے وقت جب ھذا الامر، جو پیچھے ہم نے دعا عربی کی پڑھی اس کے اندر لفظ آیا ہے ھذا الامر،
تو حاد الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی حاد الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے۔ مثال کے طور پر سفر کرنا چاہتا ہے تو کہے حاذا سفر، یا نکاح وغیرہ کا معاملہ ہے تو حاذا نکاح، یا جو ہے وہ تجارت وغیرہ کا معاملہ ہے تو حاذا تجارہ کہے۔ اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاذا الامر کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 3 مرتبہ 7 مرتبہ بھی یہ عمل دہرایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ استخارے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہوتا ہے تو استخارہ کر کے سو جائے، لیکن خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔